اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد کیجئے۔ ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہم جمعرات کے ٹاپک کا، بیان کے اہم عنوان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آئندہ کل کا جو بیان ہوگا انشاءاللہ انڈیا بھارت کے وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے رات میں، بعد نماز عشاء رات 9:30 بجے انڈیا کے وقت کے اعتبار سے، اور آئندہ کل کے بیان کا بہت اہم عنوان ہوگا حرام مال کے برے اثرات، حرام کمائی کے برے اثرات۔ سود، بیاج، رشوت، آدمی آج سمجھ نہیں پا رہا ہے اور بنداس حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رات میں 9:30 بجے بیان ہوگا۔ آپ خود بھی اس بیان کو پوری فیملی کے ساتھ ضرور سنیں۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے یوکرین کے ہی حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نریندر جی مودی یو پی میں پھنسے ہوئے ہیں، الیکشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جب تک بیچارے یو پی الیکشن نہیں جیتے تو پھر وہ یوکرین میں پھنسے ہوئے بچوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو وہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں اور بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ آخر ایک بچہ جس کا نام نوین اور کرناٹک کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے، آخر وہ گولہ باری سے شہید ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کھانا لانے کے لیے باہر نکلا تھا، کیونکہ بچوں کو 4 5 دن ہو گئے بھوکے رہنے کے لیے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پینے کو نہیں مل رہا ہے، اور وہاں پر بارڈر پر ان کے ساتھ فوج تشدد بھی کر رہی ہے، سختی بھی کر رہی ہے، تو آخر بڑے برے حالات ہیں۔ تو پہلی نیوز تو یہ آ رہی ہے کہ ہمارا ہندوستان کا ایک بچہ جو کرناٹک کا رہنے والا ہے، جو میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، آخر روس کی گولہ باری میں مارا گیا۔ اب بھارت میں بھی کافی ہنگامہ ہو رہا ہے اور پورا بھارت مودی جی اور بی جے پی اور کیندر سرکار پر تھوک رہا ہے، مگر جو دلال چینل ہے وہ واہی میں لگے ہوئے ہیں اور مودی جی کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں۔ 800,000 لوگ بچے واپس آ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ 20,000 ابھی پھنسے ہوئے ہیں، 19,000 18,000 پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ناٹک یہاں پر چل رہا ہے۔ وہیں سے خبر آ رہی ہے کہ اب یوکرین جنگ میں
7 بچوں سمیت 100 سے زیادہ شہری بھی مارے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے UNO اقوام متحدہ کی۔ انسانی حقوق کی ہائی کمشنر نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ 5 روز میں روس کے حملے کے بعد 7 بچوں سمیت 102 شہری مارے جا چکے ہیں، جس میں ہمارا بھارت کا بھی ایک بچہ مارا جا چکا ہے۔ ایسے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے روس کے یوکرین پر حملوں کو لے کر ری ایکشن ظاہر کرتے ہوئے، رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین امریکہ کے پیدا کردہ بحرانوں کا شکار ہے، یعنی یوکرین پر آج جو کچھ بھی بیت رہی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے یوکرین کے برے حالات بنے ہیں۔ اس لیے کل آپ دیکھو کہ سوشل میڈیا پر ایک جملہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ جنگ اپنی طاقت پر لڑنا چاہیے، کسی کے اکسانے یا کسی کے وعدے پر نہیں لڑنا چاہیے۔ اور یوکرین کے حالات کو دیکھ کر اور امریکہ کے دھوکے کو دیکھ کر یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے بڑا تسلی بخش جواب دیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یوکرین سمجھ رہا تھا کہ پورا امریکہ ساتھ دے گا، لیکن عین وقت میں جو امریکہ نے دھوکہ دیا ہے اس کو لے کر لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے تو کلیئر کہہ دیا کہ یوکرین پر آج جو کچھ بھی مصیبت آ رہی ہے یہ امریکہ کی پیدا کی ہوئی مصیبتیں ہیں۔ اور یہی نہیں، خامنئی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور یورپ پر بھروسہ کرنے والی حکومتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حماقت کے سوا کچھ نہیں، بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کا یوکرین کل کا افغانستان ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی فوج نے 27ویں شب، رجب کی 27ویں شب، جب وہاں پر معراج کی تقریب چل رہی تھی، آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدسی میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے بیت المقدس لایا گیا تھا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا تھا۔ اب بیت المقدس میں شب معراج کا پروگرام چل رہا تھا کہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے اس پروگرام پر حملہ کر دیا، جس میں 35 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس کے باب العمود چوک میں اسراء و معراج کی تقریب میں شرکت کے دوران فلسطینیوں پر حملہ کیا۔ قابض فوج نے اسراء اور معراج کی تقریبات کے دوران ان علاقوں میں جمع ہونے والے شہریوں کے خلاف گرفتاریوں اور حملوں کی مہم بھی شروع کی ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر روس یوکرین پر حملہ کر رہا ہے تو اسے بالکل اس کی نندا کی جا رہی ہے، اسے برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن ایسے ہی حملہ اسرائیلی برسوں سے فلسطینیوں پر کرتے آ رہے ہیں، تو اسرائیلیوں کو آخر آتنکوادی اور ٹیررسٹ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ اور لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے لوگ اب اپنے ملک کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوج کے کاندھوں سے کاندھا ملا کر ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان کو ہیرو کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے اصل ہیرو ہیں یہاں کے لوگ۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہی فلسطین کا آدمی یا دوسرے ملک کا آدمی اگر اپنی زمین اور اپنے ملک اور اپنے گاؤں کی حفاظت کے لیے اگر ظالم فوج سے لڑے تو اس کو پھر آتنکوادی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو ہیرو کیوں نہیں کہا جاتا جو اپنے گاؤں اور اپنے علاقے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے؟ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے۔ جی ہاں، سعودی عرب نے حوثی ملیشیا کو ٹیررسٹ دہشت گرد گروہ قرار دینے پر ویلکم کیا، خیر مقدم کیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے UNO کی سلامتی کونسل میں حوثی ملیشیا کو دہشت گرد قرار دینے کی جو قرارداد کا اجراء عمل میں آیا، سعودی عرب نے اس پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے اسے اچھا قدم بتایا۔
اس کے علاوہ یمن کو ہتھیاروں کی ترسیل پر پابندی کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ اسلحے کی پابندی کے بعد متعصب گروپ کے تمام ارکان کو بھی شامل کیا جائے گا، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ حوثیوں پر پابندی پہلے مخصوص افراد اور کمپنیوں تک محدود تھی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ فیصلہ دہشت گرد حوثی ملیشیا اور اس کے حامیوں سمرتھکوں کی سرگرمیوں کو ختم کرنے میں مدد دے گا۔ ان ملیشیا کے خطرے کو بے اثر کر کے اور اس دہشت گرد تنظیم کو میزائلوں، ڈرونز، معیاری ہتھیاروں اور اسلحے کی سپلائی روک دے گا۔ وزارت خارجہ نے یمنی بحران کے جامع سیاسی حل تک پہنچنے کی کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ ناظرین، آئیے آخری بڑی خبر مصر ایجپٹ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مصری وزیر منصوبہ بندی ڈاکٹر حالہ السعید نے مصر کی آبادی میں اضافے کے بارے میں چونکا دینے والا اعداد و شمار کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان 20 سالوں میں مصر کی آبادی میں 45 ملین افراد بڑھے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز صدر عبد الفتاح السیسی کی موجودگی میں مصری خاندان کی ترقی کے قومی منصوبے کے آغاز کی سرگرمیوں کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2002 سے 2011 کے عرصے میں آبادی میں تقریباً 20 ملین کی بڑھوتری ہوئی ہے اور 2011 سے 2021 کے عرصے میں اس تعداد میں تقریباً 25 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مصر میں ایئرلی 5.2 ملین بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خاندانی ترقی کے منصوبے کا بنیادی ہدف آبادی میں اضافے کی تیز رفتار اور بڑھتی ہوئی شرح کو کنٹرول کرنا اور آبادی کی خصوصیات کو بہتر بنانا ہے۔